اپنے چینل رومانٹک کہانی میں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھابھی کی کبوتری اتنی مضبوط ہے، دیکھو تو صحیح میرے کمزور کبوتر کو دانہ بھی نہیں چگنے دے رہی۔ آپ نے اسے کیا کھلا کر مضبوط کیا ہے؟ بھابھی بولی، تم اپنا کبوتر کچھ دنوں کے لیے میرے پاس چھوڑ دو، تم دیکھنا میں اتنی طاقتور کر دوں گی کہ واپس لے جا کر کہنا میرے کہنے پر چھوڑ کر آ چکا ہوں، واپس نہیں ملے گا۔ دوستو، میرا نام اصل ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میری بھابھی کے نام صدف ہے۔ ان کی شادی 2 سال قبل میرے بڑے بھائی عدنان سے ہوئی تھی۔ عدنان شادی کے 2 مہینے بعد دبئی چلا گیا۔ گھر کا گزر بسر چلتا رہا اور گھر میں صرف ماں، میں اور بھابھی رہتے تھے۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اب بھابھی سنبھالتا تھا۔ ابان بھائی ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے اور کہتے کہ تم اپنا خرچہ رکھ کر باقی پیسے بھابھی کو دے دیا کرو، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو اسے لا دیا کرو۔ اب میں بھابھی کو شاپنگ وغیرہ لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ اس پر گرمیاں بہت تھیں۔ ایک روز بھابھی مجھے کہنے لگی، اسلم کیوں نہ ہم دونوں کسی اچھی جگہ پر سیر کا پروگرام بنائیں؟ میں نے کہا، ہاں بھابھی، یہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے۔ گرمیاں بھی ہیں اس لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ سمندر کی سیر کی جائے۔ جب ہم سمندر میں نہائیں گے تو مزہ آئے گا۔ بھابھی بھی سمندر میں نہانے کا سن کے ڈر گئی، لیکن میں نے کہا، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا۔ پھر ہم دونوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا اور پھر ہم اگلے دن میں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی اور بھابھی اور میں ماں کو لے کر سمندر چلا گیا۔ وہاں پر ہم نے ایک ہوٹل میں 2 کمرے بک کروائے اور اپنا سامان وہیں رکھ کر سمندر پر چلے گئے۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور سمندر میں غوطہ لگایا۔ بھابھی ابھی تک بہر ہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، بھابھی آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ بھابھی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بھابھی ایک پتلی سی ٹی شرٹ پہنتے ہوئے اور سمندر میں میرے ساتھ نہانے لگی۔ ہم دونوں نے نہاتے ہوئے خوب موج مستیاں کی۔ اچانک نہاتے ہوئے بھابھی تھوڑے گہرے پانی میں چلی گئی اور چلانے لگی، سب بچاؤ مجھے! میں بھابھی کی آواز سنتے ہی جلد ان کے قریب گیا اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بھابھی ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں بھابھی کو سمندر سے باہر لے آیا اور اس میں اسے پانی پلایا۔ بھابھی کہنے لگی، اصل اگر آج تم نہ ہوتے تو میں مر جاتی۔ میں نے کہا، بھابھی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ چاہیں تو کیا میں آپ کو تیرنا سکھا دوں؟ بھابھی بولی، نہیں، میں خود ہی تیروں گی اگر تم مجھے اپنے اوپر سوار کر لو، اور مجھے سمندر میں پھرا کر ہو تو میں سمندر میں جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ کی مرضی، آپ میرے اوپر سوار ہو کر سمندر میں تیراکی کریں۔ اس کے بعد بھابھی میرے کمر پر سوار ہوگی۔ میں نے دریا میں تیرنے لگا۔ میں نے بھی بھابھی سے پوچھا، بھابھی مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ بھابھی بولی، اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے تم پر سوار ہو کر، مجھے بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ آخر کافی دیر نہانے کے بعد میں اور بھابھی سمندر سے نکلے اور اب کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اور بھابھی اور میں نے دونوں نے مل کر کھانا بنایا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھابھی اور میں نے سمندر میں پھر ڈبکیاں لگائیں۔ پھر بھابھی اور میں نے سمندر میں نہا کر 2 دن گزارا گیا۔ بھابھی کی کیا سمندر میں نہانے سے جو مزہ آیا میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بھابھی کا جسم، بھابھی اس کے میں نے پورے نظارے کیے اور اندر سے مجھے سب کچھ نظر آتا۔ ایک دن اچانک بھابھی نے کہہ دیا کہ تم پکڑ لو ان کو اور جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے پھر وہ کیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور مجھے بہت مزہ آیا۔ پھر ہم نے ہوٹل کے کمرے میں خوب انجوائے کیا اور مستیاں کی۔ تو دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں، اور آپ میری یہ کہانیاں انجوائے کرتے رہیں۔ مجھے ابھی اجازت دیں، نئی کہانی میں آپ سے ملاقات ہو۔ تب تک دوستو خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔